وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ فعل نہیں ہم نے کل پڑھا تھا، فعل امر اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ ایک سیٹ ہے فعل امر اور فعل نہیں کا جو ہم نے مکمل کیا ہے۔ اس کی مشق پہلے ہم کر لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 95 پر ہے مشق نمبر 47 الف، فعل کتبہ باب نصرہ سے فعل نہیں معروف کی گردان کریں۔ لا یکتب، لا یکتبا، لا یکتبو، لا تکتب، لا تکتبا، لا یکتبنا، لا تکتب، لا تکتبا، لا تکتبو، لا تکتبی، لا تکتبا، لا تکتبنا، لا اکتب، لا نکتب۔ مشق نمبر 47 با۔ اب اس میں ماشاءاللہ میرے خیال سارے قرآن مجید سے ہیں، ہاں قرآن مجید سے لیے گئے۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ۔ اگر ہم اس عبارت کا کیا انالیسس کریں تو یہ عبارت ایک جملے پر مشتمل ہے، دو پہ، تین پہ؟ دو پہ ہیں۔ دونوں جملہ انشائیہ ہیں، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ تو لا تدخلوا فعل نہیں۔ اچھا اگر یہ لا نفی کا ہوتا تو کیا ہوتا، کیسے پہچانتے؟ تو لا تدخلون ہوتا، تو لا تدخلون ہوتا، لیکن یہ نہیں کا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد والا فعل مجزوم ہو گیا، اس کا نون اعرابی گر گیا، اور لا ناصبہ کوئی ہے نہیں، ٹھیک؟ اور لا نفی جنس جو ہے وہ فعل پہ آتا نہیں، وہ اسم پہ آتا ہے۔ تو یہ لا تدخلوا فعل نہیں ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ ہم، انتم اس کا فاعل ہے۔ من باب واحد یہ متعلق فعل ہو گیا اور جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ادخلوا من ابواب ادخلوا وادخلوا، لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم زدہ مت ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے یہ دو الگ جملے ہیں۔ لا تحزن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا تھا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو لا تحزن جو ہے جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، اس کا فاعل ہے انت۔ ان اللہ معنا یہ تو آپ کے لیے آسان ہے، جملہ اسمیہ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم یعنی مبتدا، معنا مضاف اور مضاف الیہ مل کر ظرف، بے شک اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے، لا يحزنک قولہم، لا يحزنک چاہیے کہ غمگین نہ کریں تجھ کو ان کی بات، ان کی بات۔ یہ باب نصرہ سے آیا، حزن یحزن کیا مطلب ہے؟ غمگین کرنا۔ دیکھیے تم غم نہ کرو کا مطلب ہے لا تحزن، ٹھیک ہے؟ تو غمگین نہ ہو یا تو غم نہ کر، تمہیں غمگین نہ کرے۔ اچھا اب اس کا دیکھیے، اس کی ترکیب کر کے دیکھتے ہیں۔ لا يحزنک، لا يحزن فعل نہیں، فاعل کیا ہے اس کا؟
کا فاعل، ویری گڈ، شاباش. ہاں کیسے پہچانا فاعل اس کا ہے؟ کسی فعل کے بعد کوئی اسم حالت رفع میں آ جائے تو فاعل ہوگا یا نائب الفاعل ہوگا. اذهب بکتابی ھذا، دیکھیں ذہبہ کے معنی ہے جانا، ذہبہ پلس با لے جانا، جاؤ اس کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، یعنی کہ لے جاؤ. حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے جاؤ. حضرت یوسف نے کہا تھا حضرت اذهبوا بقمیصی ھذا والقوه علی وجه ابی، تو میرے چہرے والد کے چہرے پہ ڈالو. تو ذہبہ جانا، ذہبہ پلس با لے جانا، جس کے ساتھ جائیں گے وہ اس کے ساتھ با لگ جائے گا. اذهب بکتابی ھذا. اچھا یہ دیکھیے ذرا مرکب اضافی کی ترکیب بن گئی. اذهب فعل امر، فاعل انت، بی حرف جار، کتابی کتاب مضاف یا مضاف الیہ، اور ھذا اشارہ ہے. کس کا؟ یہ کس کے لیے اشارہ ہے؟ مضاف کا اشارہ ہے. تو یہ پورا مرکب اضافی اشارے سمیت جار مجرور متعلق فعل. میری یہ کتاب لے جاؤ، تو لے جا میری یہ کتاب یا میرا یہ خط. یہ ہدہد سے کہا تھا نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، لا تقربوا، فعل نہیں، لا تقربوا تم مت قریب ہو، الفواحش بے حیائی کے، اور تم مت قریب ہو فواحش کے، بے حیائی کے. لا تقربوا فعل ہے، انتم اس کا فاعل ہے، الفواحش مفعول ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. دیکھیے حسب، حاسین اور با، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ تقاضا کرتا ہے دو مفعول کا. زید، میں نے زید کو عالم گمان کیا، اور دوسرے مفعول کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو مفعول ثانی ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. تو لا تحسبن یہاں نون متشدد ہے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کو آج ہم پڑھیں گے. تو ہرگز گمان نہ کر، کیا کس کو گمان نہ کر؟ اللہ کو. کیا گمان نہ کر؟ غافل. لا تحسبن اللہ غافلا، تو ہرگز گمان نہ کر اللہ کو غافل، عما یعمل الظالمون. اب دیکھیے اس کی میں ترکیب آپ کو کروا دیتا ہوں تاکہ ذرا وہ بھی روانی ہو جائے آپ کی.
میں صرف یہ ترکیب اس لیے کی کہ آپ کو موصولہ کے بارے میں پتہ چل جائے، جو کل ہم نے پڑھا تھا. جو عمل کرتے ہیں ظالم، اس سے ہرگز غافل نہ سمجھنا اللہ کو. اللہ کو ہرگز غافل نہ سمجھنا. کس سے؟ یہ سارا متعلق ہے، یہ متعلق ہے سارا. عما یعمل الظالمون، یہ، اور اس کے اندر ترکیب کیا ہے؟ یہ ما موصول ہے. جو، یہ جملہ بن کے اس کا جو کا جواب ہے. جو کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں ظلم. عن ما، اصل میں یہ عما اصل میں کیا ہے؟ عن پلس ما موصولہ. یہ ما جو ہے یہ موصولہ. ما یعمل الظالمون سے ہرگز اللہ کو غافل گمان نہ کرو. اللہ کو ہرگز غافل گمان نہ کرو ما یعمل الظالمون سے. یہ سے کیا نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جار، یہ صلہ اور موصول جو ہیں، یہ جملے کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس جگہ پر آ رہے ہیں. اب عن ہے نا، حرف جار آ گیا. حرف جار تقاضا کرتا ہے مجرور کا، تبھی وہ اس سے ملے گا تو متعلق بنے گا. خالی حرف جار پڑا ہوگا تو حرف لا یعنی ہے، بے معنی ہے، اس کو کسی کا ساتھ چاہیے. ٹھیک، یہ مرکب جاری جو ہے یہ متعلق فعل بنا ہے. ٹھیک ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اب دیکھیے النفس المطمئنہ، پہلی بات تو یہ ہے یہ موصوف صفت ہے، اور یا کیونکہ اس پہ ال لگا ہوا ہے اور یہ مؤنث ہے. اگر یہ مذکر ہوتا تو یا ایھا ہوتا، کیونکہ نفس مؤنث ہے، سماعی ہے، لہذا یا ایتھا آیا. تو اب کیا ہو گیا؟ یہ ندا ہو گیا. منادا کیا ہے اس میں؟ یاد آ گیا ندا منادا؟ منادا کیا ہے؟ النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان. یہ ندا اور منادا ہو گئے. ارجعی، ارجعی کیا ہے جی؟ فعل امر ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ انتی. الی ربی کی جار مجرور، متعلق فعل اے مطمئن جان تو لوٹ اپنے رب کی طرف. تو لوٹ اپنے رب کی طرف. ترجعی کیا مطلب؟ حمزۃ الوصل ہے. جو متکلم کا حمزہ ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، متکلم میں جو حمزہ آتا ہے افعلو یا افعلو کا، وہ حمزۃ القطع ہے. وہ نہ سائلنٹ ہوتا ہے نہ گرتا ہے. ایک ہے حمزۃ الوصل، یہ حمزۃ القطع. متکلم کا حمزہ حمزۃ القطع ہے. اچھا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. آیت کیا؟ لا تحسبن الذین. فعل نہیں، نائب الفاعل ہے ہم. قتلوا، ٹھیک ہے.
دوسرا نکرہ ہوتا ہے نا. کس کو گمان نہ کرو, کیا گمان نہ کرو؟ الذین قتلوا فی سبیل اللہ کو گمان نہ کرو, اموات. ترجمہ کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ وہی ہے جو کہ ایک ٹریڈیشنل وے ہے کہ آپ کو آیت بتائی جائے, اس کو ترجمہ بتا دیا جائے اور آپ اس کو تھوڑا سا یاد کر لیں دیر سے. ایک یہ ہے کہ یہ گرامیٹیکلی بتایا جائے کہ یہ کیا ہے, کیونکہ یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہیں سے کچھ فارغ التحصیل لوگ ترجمہ قرآن بھی کراتے ہیں, سارا کراتے ہیں. یہ ہے ان ڈیپتھ انالیسس آیت کا, اور اس سے آپ کے تمام قواعد جو آپ نے گرامر پڑھی ہے وہ پوری کی پوری اس سے ریوائز ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کس چیز کا کیا مقام ہے. اب یہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹ کی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زیادہ ہے, لیکن جتنا یہ کلیئر ہوگا اتنا آپ ترجمہ قریب ترین کریں گے لفظ سے. یہ ہے مطلب لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, تم ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں مردہ, بل احیاء, بلکہ زندہ ہیں. اصل میں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں یہاں, لیکن یہاں پر وہ نہیں لکھا ہوا, بل احیاء بلکہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں, ان کو رزق دیا جاتا ہے. وہ رزق دیے جاتے ہیں. ہاں. نمبر 9, انما المشرکون نجس. دیکھیے انما کے بارے میں ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا, یہ کلمہ حصر ہے. کسی بات کو اگر آپ ایک عبارت, ایک مضمون لکھا ہوا ہے, آپ نے کسی چیز کو سرکل کر دیا, کرتے ہیں نا آپ امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے کہ بھئی اس پورے کلام کا حاصل یہی ہے, بات تو صرف یہی ہے, اسے کہتے ہیں حصر, حصار کر دینا. بات تو صرف یہ ہے, بات کچھ نہیں سوائے اس کے. کیا بات ہے جی؟ المشرکون نجس, مشرکین ناپاک ہیں. اب آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں یقیناً بات تو صرف یہی ہے, بات کچھ نہیں سوائے اس سے کہ مشرکین ناپاک ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام, پس وہ قریب نہ آئیں, پس چاہیے کہ وہ قریب نہ آئیں. کس کے قریب نہ آئیں؟ المسجد الحرام, مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. بعد عامہم ھذا, اپنے اس سال کے بعد, یا ان کے اس سال کے بعد. عامہم ان کا سال, بعد ان کے اس سال کے بعد, اپنے اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. اچھا اب دیکھیے المشرکون نجس انما کے ساتھ مل کے ایک الگ جملہ اسمیہ بن گیا. لا یقربو فعل, یقربو فاعل, اس میں فاعل اس کے فعل نہیں ہے, اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ ہم. المسجد الحرام یہ ہے مفعول, بعد عامہم ھذا یہ ہے ظرف, یہ مفعول فیہ, کس ٹائم ایلیمنٹ بتا دیا گیا کہ اس سال کے بعد نہ آئیں. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, وَلَا تَأْكُلُوا, اور تم مت کھاؤ, مما اس سے. اب یہاں ماں پھر موصولہ ہے, لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس پر ذکر ہی نہیں کیا گیا اللہ کے نام کا. لم یذکر اسم اللہ, نہیں ذکر کیا گیا اللہ کے نام کا, علیہ اس پر یا جس پر. ماں کی وجہ سے ہم کریں گے جس پر. اب ترجمہ پھر بتا دیتا ہوں. اور تم مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کے نام کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. اللہ کے نام کا ذکر ہی نہیں کیا گیا, اللہ کا نام یاد ہی نہیں کیا گیا.
اچھا جی، عربی میں ترجمہ کریں، تم دونوں یہاں نہ کھیلو بلکہ میدان میں کھیلو تاکہ ہم پڑھ سکیں۔ لا تلعبا ہونا، ہاں ہونا بھی ٹھیک ہے، ہاں ہونا، ہونا اور ہاں ہونا ایک ہی ہے، ہونا کا ہے وہاں۔ تاکہ ہم پڑھ سکیں، لنقرأ، لنقرأ، اے دربان دروازہ کھول تاکہ ہم اسکول میں داخل ہو سکیں۔ یا بواب افتح الباب ندخل، تو سبق اچھی طرح یاد کر لے تاکہ تو کل شرمندہ نہ ہو۔ جداً، تاکہ تو کل شرمندہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تم لوگ کھیلو مت بلکہ اپنا سبق یاد کرو۔ ان سب کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھیں اور اس کو یاد کریں۔ اچھا جی، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فعل مضارع کا تاکیدی اسلوب۔ فعل مضارع کے اندر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہے۔ دیکھیے، ہم نے تاکیدی نفی کی تھی حرف ناصبۃ المضارع لن کے ساتھ، لن یذهب، وہ ہرگز نہیں جائے گا، لم یذهب، وہ گیا ہی نہیں، وہ ہرگز نہیں گیا۔ مثبت تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ وہ ضرور ایسا کرے گا، اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے فعل مضارع میں تاکید، اس کے لیے دو چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، ایک لام تاکید اور دوسرا یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ نون ثقیلہ کا مطلب ہے نون، ایسا نون جس پر شد ہو، ثقیل، بھاری۔ لام تاکید فعل مضارع سے پہلے لگتا ہے،
سمپل سا فارمولہ یہ ہے تاکید کے لیے. مثال کے طور پر زال ہا اور با مادہ ہے، تو اگر ہم نے کہنا وہ لازمن جائے گا تو ہم کہیں گے لا یذهبن. یہ ہبو نہیں ہوگا، یہ ہبا ہو جائے گا. لیذهبن. لینصرن اللہ من ینصرہ. لینصرن کیا مطلب؟ اللہ لازماً مدد کرے گا. یعنی کہ اس میں ہم اعرابی حالت کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس میں نون اعرابی لگا ہے، لام تاکید لگا ہے، تو اب اس کی ایک گردان ڈیفرنٹ بن جائے گی، وہ ہم گردان دیکھ لیتے ہیں. میکسیمم تاکید کا اسلوب بتایا جا رہا ہے لام تاکید اور نون مشدد. سب سے پہلے ہم اس کا استعمال سیکھیں گے، پھر اس کے بعد ایک دو تاکید کے اسلوب اور ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم نے لام تاکید اور نون ثقیلہ. لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لیفعلنان. اب دیکھیے کچھ چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں. جمع مذکر میں واو کو ریپلیس کر رہا ہے یہ. مؤنث کی تو صورتحال ہی اور ہے، جمع مؤنث کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد واحد مؤنث میں اصل میں تھا یفعلو، لام تاکید لگائیں گے آگے. یہ ایک فارمولہ سمجھ لیں انتہائی تاکید کا، ٹھیک ہے. اس میں ہم یہ نہیں کریں کہ اس لام کی وجہ سے نصب ہوئی ہے. اگر یہ لام نہ بھی ہوگا نا تب بھی یفعلن یہ تاکید کا اسلوب ہے، لیکن انتہائی تاکید کا اسلوب کیا ہے؟ لا یفعلن. لیکن قرآن مجید میں زیادہ تر یہ دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، لام تاکید اور وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. وَلَيَعْلَمَنَّ، اور اللہ لازماً جان لے گا ان کو، دیکھ لے گا ان کو جو ایمان لائے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو بھی وہ لازماً دیکھ لے گا. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے لازماً قتل کروں گا. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ اسلوب آیا ہے اور اس میں کتنی اس میں گریوٹی ہے، یعنی کہ لازماً ہوگا. ایسے قرآن مجید میں ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
اذن کثیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لتسمعن، آپ اے مسلمان تم سب لوگ سنو گے، اذیت سنو گے، لتسمعن. تو یہ اسلوب جو ہے یہ بڑا جاندار اسلوب ہے. اس کو ابھی تو گردان کی حد تک مشکل لگ رہا ہے، لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اس میں تاکید کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، یعنی کہ اللہ، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ دین پر چلنا بڑا میٹھا میٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تاکید کے لیے لام تاکید اور نون مشدد کا استعمال. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم پڑھ کے ایسے گزر جاتے ہیں، ایسے نو پرابلم. لیکن ہمیں اگر ہم غور سے دیکھیں تو واقعی قدم قدم پہ آزمائش آتی ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان سب چیزوں سے تمہیں لازماً آزمائیں گے. قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ، تم سب اٹھائے جاؤ گے یقیناً. وَلَا تُنَبَّئُ، ہاں، اور تمہیں لازماً خبردار کیا جائے گا. یہ سب چیزیں جو ہیں ہاں مجہول ہے، تاکیدی مجہول ہے وہ. وَلَا تُسْأَلُ، ہاں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تُسْأَلُنَّ، تم سب سے لازماً پوچھا جائے گا، تم سب پوچھے جاؤ گے لازماً اس دن نعمت کے بارے میں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، ہے تم لازماً دیکھو گے. اچھا لیکن اب یہ فی الحال آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.